ہماری بات سورہ کہف کے متعلق چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرا ایک خاص بندہ ہے جسے مخصوص رحمت کا حصہ ملا ہے اور بڑا خاص علم ہے اس کے پاس، آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے وہ علم سیکھیں۔ تو وہاں معاملہ طے ہوا، ساتھ جانا، چند ہدایات کی روشنی میں، چند شرائط کی روشنی میں یہ سفر طے ہو چکا۔ اب یہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ایک کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی والے اجنبی دیکھ کر پہلے تو سوار نہیں کر رہے تھے، پھر ان کے روشن اور پر نور چہرے دیکھ کر انہیں اطمینان ہوا، سوار بھی کیا اور اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔ اب تک ان کشتی والوں کا یہ احسان کا تقاضا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے، ان کے احسان کا اعتراف کیا جائے، اور ان کا شکر گزار رہا جائے، احسان کیا ہے۔ لیکن کشتی جہاں آگے نکلتی ہے تو حضرت خضر اس کا ایک تختہ نکال لیتے اور اسے عیبدار کر دیتے ہیں۔ سورہ کہف کا ایک بنیادی موضوع ہے، بلکہ اس پوری سورت کا ایک بنیادی روح ہے کہ دیکھو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کرو۔ انسان کا علم ناقص ہے، اس کا دیکھنا بھی کمزور ہے، وہ جلد باز بھی ہے، بے صبری بھی کر لیتا ہے۔ اس ذات کے سپرد کیا کرو اپنے معاملات جس کا علم کامل ہے، کیونکہ بس اوقات نظر میں آنے والی چیز، ظاہری علم، عقل سے سمجھی جانے والی چیز، اس کے پیچھے کچھ اور بھی مخفی چیزیں ہوتی ہیں، نامعلوم چیز ہوتی، جس پر بڑے بڑے کا علم، بڑے بڑے عالم کی نظر بھی نہیں جاتی، جو اس واقعے میں نظر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی علم وہاں تک نہیں پہنچا۔ تو انسان اگر اپنے علم پر تکیہ کرے گا اور محض اپنے عقل پر اعتماد کرے گا تو بار بار دھوکہ کھائے گا۔ مادی نقطہ نظر رکھنے والے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے بطور علم کے، ہم سب جانتے ہیں دنیا کے بارے میں، اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم انسانی زندگی کے لیے قانون سازی کریں اور ہم انسان کی ترقی کے لیے اس کی رہنمائی کریں۔ یہ مادی نقطہ نظر ہے۔ تو قرآن یہ سمجھا رہا کہ انسانی زندگی کے لیے قانون سازی کا حق اس کو ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی نظر اس پر بھی ہے، جو نظر نہیں آ رہی اس کی نظر اس پر بھی ہے، اور وہ علیم ذات ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ لیکن آج کا انسان اپنی عقل پر، اپنے ظاہری علم پر اتنا مطمئن ہے، اتنا دھوکے میں ہے کہ وہ سمجھ رہا کہ انسانی زندگی کے لیے میں بھی قوانین بنا سکتا ہوں،
مجھے بھی قانون سازی کا حق ہے. اور دنیا آج فساد زدہ ہے. آج دنیا میں جہاں انسان اپنی عقل اپنے علم کی بنیاد پر قانون سازیاں کر رہا ہے وہاں آج فساد ہی فساد ہے. نجی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک حق تلفی ہی حق تلفی. باپ کا حق، بیوی کا حق، بیٹے کا حق. وہاں ضابطے ایسے ناانصافی پہ بن رہے ہیں کیونکہ ان کا علم ناقص ہے. تو ہمیں یہ دین سکھا رہا ہے، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ قانون سازی کا حق اللہ کو ہے کیونکہ اس کا علم کامل ہے. انسان تو دیکھتا کچھ ہے اور اس کے پیچھے حقیقت کچھ ہوتی ہے. پہلی نظر میں لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بعد میں لگتا ہے نہیں غلط نہیں، یہی صحیح تھا. اسی کا اس واقعے میں تذکرہ ہے. وہی بات اس واقعے میں سمجھائی جا رہی کہ جب تختہ نکالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ظاہری علم کے لحاظ سے جو ان کے پاس تھا، ظاہری احوال کے لحاظ سے جو انہیں نظر آ رہا تھا، اعتراض کر بیٹھے، اختلاف کر بیٹھے کہ یہ تختہ کیوں نکالا. دریافت کیا کیا سبب ہے اس کا. حضرت خضر علیہ السلام فرمایا بھائی بات ہوئی تھی نا، سوال نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے. آپ نے جواب نہیں دیا، جواب اگلے وقت کے لیے ٹال دیا اور اپنی مہم جاری رکھی. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے آئے تھے جو خاص حضرت خضر کے پاس تھا، تو آپ اپنی عملی زندگی سے ان معاملات سے سبق دے رہے ہیں، ان کو درس دے رہے ہیں. درس کہ جو معلومات ہیں اس کے پیچھے بہت ساری نامعلوم چیزیں بھی ہیں جس پہ ہر ایک کی نظر نہیں ہوتی، جو اللہ نے حضرت خضر کو بطور خاص علم عطا فرمایا. آگے چلے، آگے بچے نظر آئے. ایک نوجوان سا لڑکا اس کو پکڑا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی. اذا لقی غلاما فقتلہ. اب ظاہری احوال کے لحاظ سے تو یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ خضر کا یہ معاملہ درست کہا جائے، صحیح کہا جائے اور اس پہ خاموش رہا جائے اور اسے قبول کر لیا جائے اور اس پہ سوال نہ اٹھایا جائے. ظاہر میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں. بول پڑے. جو علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اس کا تقاضا بھی تھا کہ آپ بولیں، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا اس علم سے ٹکرا رہا تھا، متصادم تھا. تو آپ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاکیزہ نفس اور جس نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا اور آپ نے اسے قتل کر دیا. بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا آپ نے. حضرت خضر نے کہا تھا نا، بات عرض کیا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کہا تھا جو آپ کے پاس علم ہے اور جو میرے پاس علم ہے اور میں اپنے علم کے لحاظ سے کروں گا تو آپ کو تو اعتراض ہوگا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ صبر کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے اپنے سے جدا نہ کیجئے، ایک مہلت اور دیجئے، ایک موقع اور دیجئے، ایک موقع اور دیجئے. اب یہی بات کہ اب تک تو بظاہر یہ لگ رہا کہ حضرت خضر کچھ اچھا نہیں کر رہے اور ان کی باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کے یہ کام کچھ عقل میں آ نہیں رہی. لیکن جب پورا قصہ آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے حضرت خضر کا یہ کرنا ہی عین حکمت اور مصلحت تھا، یہی احسان کا تقاضا تھا، یہی دانش کی بات تھی جو دانش
رشدہ، سمجھ بوجھ، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیکھنے آئے تھے، یہی دانش اور سمجھ کی بات تھی. تو بس اوقات آدمی اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنی سمجھ سے، اپنی دانش سے کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر روتا ہے یہ میں نے غلط کر لی. اس لیے ہمارا دین کہتا ہے تدبیر ضرور کرو اپنی ظاہری احوال کے لحاظ سے، لیکن استخارہ بھی کیا کرو. اللہ جتنا آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا. اس کے علم سے، اس کے علم کے محتاج بھی رہا کرو. اے اللہ آپ میرے لیے اپنے علم کے لحاظ سے طے کریں. میرا علم ناقص، میری عقل ناقص، میری پہنچ بھی ناقص، میری دانش بھی ناقص. استخارہ کرو، حاجت کے نفل پڑھو، اسے فریاد یاد کرو، اس سے مدد چاہو، تاکہ وہ تمہارے لیے وہ فیصلہ کرے جس میں تمہارے لیے بہتر ہو، اور اس میں اللہ کا علم بھی شامل ہوگا، اس کی حکمت اور مصلحت بھی شامل ہوگی. یہی سبق دیا جا رہا ہے اس پوری صورت میں کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا کرو. اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا کرو. قدم قدم پہ اس سے رہنمائی، اس کی مدد، اس کے در کے فقیر بنو. یہ سبق دیا جا رہا. تو جب تیسرا موقع آیا، ایک بستی پر پہنچے اور اللہ کی شان، وہاں تو عام رواج تھا، وہاں ہوٹلز ہوا نہیں کرتی تھی کہ جا کے آدمی ہوٹل پہ کھانا کھا لے. جو مسافر آتا ایک لحاظ سے ان کا حق ہوتا کہ دیہات والے، علاقے والے، گھر والے ان کو کھانا کھلاتے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے. اگر 50 60 سال دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا. بلکہ اچھی اچھی چیزیں مہمانوں اور مسافروں کے لیے رکھی جاتی تھی. بعض علاقوں میں دودھ اور دیسی گھی اور شہد بھی بیچا جاتا تھا، یہ مہمانوں کے لیے ہوتا ہے. تو وہ عام رواج تھا، لیکن وہ اتنے بے مروت تھے، نہ کھانا پوچھا، نہ پانی پوچھا، نہ ٹھہرنے کے لیے کہا، نہ بیٹھنے کے لیے کہا. یہ وہاں سے نکلنے لگے تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یہ دیوار گر رہی ہے، آؤ مل کر اسے سیدھا کرتے ہیں. پتھر لے آؤ، گارا بناتے ہیں، مٹی بناتے ہیں، اسے صحیح کر لیتے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے احسان کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ان کے کچھ اندر مروت تو ہو، کچھ ان کے اندر انسانیت تو ہو. یہ تو اتنے بے مروت ہیں، احسان ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی بس ہو گیا، ھذا فراق بینی و بینک، اب ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن جو سبق دینا چاہتے تھے، جو سیکھنے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سکھا دیا، آگے جا کر وہ سکھا دیا. اور آگے ان تینوں چیزوں کی حکمت، مصلحت، اس کے پیچھے کیا راز تھا، ان معاملات کے پیچھے، ان اقدام کے پیچھے ایک پوشیدہ چیز کیا تھی، وہ واضح کر دی. اور وہ واضح کی تو ایسا لگا کہ حضرت خضر کا علم ہی ٹھیک تھا، ان کا یہ اقدام ہی ٹھیک تھا. ایسا نہیں کہ انہیں نہ حق جگہ پر حق کیا ہو یا حق کی جگہ پر نہ حق کیا ہو، نہ جہاں حق تھا وہاں انہوں نے حق کیا، اور جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے کیا.
تو یہ پیغام مل رہا ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، صرف یہ نہیں، بہت کچھ ایسا ہے جو اس کے پیچھے پردے میں، اور جو آج دنیا یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ جو ظاہر میں ہے بس یہی دنیا ہے، جو ہم سمجھ چکے ہیں بس اسی سے ہم اپنی زندگی کے مسائل حل کر لیں گے، تو اس سے دنیا میں فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، غلط فیصلے ہوں گے، فیصلے اور حقوق ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، نقصان ہوگا۔ تو قانون سازی انسانی زندگی کے لیے، قانون سازی انسانی معاشرے کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اس ذات کا علم کامل ہے، اس کا علم کامل ہے، تو اس قانون سازی میں سب کے حقوق کی رعایت بھی ہے، کسی کا حق تلف نہیں ہوتا، کسی کا حق پامال نہیں ہوتا، اور ان قوانین میں مصلحت اور حکمت بھی انسانیت کے لیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جدا ہونے سے پہلے وہ وجوہات بتائیں کہ اس مہم کے پیچھے اصل راز کیا تھا، تو وہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ کل سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک نستغفر اللہ ونتوب الیک نستغفر اللہ ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔